الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ محترم حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کچھ احوال واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ گزشتہ بار یہ بات عرض کی تھی کہ جب کفار مکہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام اور حضرات صحابہ پر تکلیف اور شدتوں کی زیادتی کر دی تو حضرات صحابہ میں سے متعدد صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اجازت سے حبشہ کا سفر کیا تھا، لیکن کفار قریش نے اپنا ایک وفد وہاں پر بھی بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام اور ان جانے والے صحابہ کرام کے متعلق غلط بات بتا کر ابھارنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے اپنی انصاف پسندی کا مظاہرہ کیا اور بادشاہ نے حضرات صحابہ کو بلایا۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور دین اسلام کی سچی تصویر بادشاہ کے سامنے پیش کرنے لگے۔ بادشاہ نے کہہ دیا ان لوگوں کو جو آئے تھے مکے والوں کی طرف سے کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں انصاف اور عدل کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا، مجھے ان کے اندر کوئی عیب اور کوئی کھوٹ نظر نہیں آتا۔ جب یہ لوگ واپس گئے اور مکے والوں کو بتایا، مکے والوں میں ایک طرف اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری بات بادشاہ کے ہاں نہ چلی، اپنی کمزوری کا احساس ہوا، دوسری طرف انہوں نے اسی کمزوری کی بنیاد پر اور زیادہ شدت اختیار کر لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی زمانے میں بڑے بڑے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دور کے اندر ایمان قبول کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے سگے چچا ہوتے ہیں، اور اسی طریقے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا یہ واقعہ بھی اسی دور کے اندر پیش آیا، جب ایک طرف کافر لوگ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بڑے بڑے لوگ قریش قبیلے کے اسی طرف کو ہو رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت ابو طالب کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو طالب نے اس کی بھرپور مخالفت کی، تو اس کے بعد کافروں نے ایک چال چلی، اس کو تاریخ کے اندر مقاطعہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا ترجمہ ہماری آج کل کی زبان میں ہے بیکاٹ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا، ایمان لانے والے صحابہ کرام کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا، جس کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے بیکاٹ کر دیا، ایک معاہدہ تیار کیا سب نے مل کر، یعنی قریش مکہ نے، کہ بنو ہاشم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے اور ان کے خاندان والے ہیں، وہ چونکہ ہمارے حوالے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم تمام کے تمام بنی ہاشم کا مقاطعہ کرتے ہیں، بیکاٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک تحریر لکھی گئی، تحریر کے اندر یہ لکھا گیا مکے کا کوئی بھی آدمی بنو ہاشم سے تعلق نہیں رکھے گا، شادی بیاہ نہیں کرے گا، اسی طرح خرید و فروخت بھی نہیں کرے گا، کوئی اپنی چیز ان کو نہیں دے گا، ان سے اپنی کوئی چیز نہیں خریدے گا، بات چیت ان سے نہیں کرے گا۔ ایک مقاطعہ لکھا گیا، بیکاٹ، اور پھر اس کو کعبۃ اللہ پر ٹنگا دیا گیا، اور اس کا ایک حصہ لکھنے کے بعد، اس کا ایک نسخہ لکھنے کے بعد اس کو ایک جگہ پر محفوظ کر کے رکھ دیا گیا، اور یہ بیکاٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو کوئی بھی آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام یا بنو ہاشم کے کسی بھی آدمی سے، چاہے وہ ابو طالب ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ابھی تک اسلام بھی لایا نہ ہو، لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا وہ آدمی ہے، اس سے بیکاٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شیب ابی طالب یہ ایک پہاڑی درہ ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان کا ایک موروثی پراپرٹی تھی۔ حضرت ابو طالب نے تمام کو حکم دیا کہ وہ وہاں پر آ جائے، چنانچہ سب کے سب وہاں پر چلے گئے، اور اسی کو کہتے ہیں شیب ابی طالب۔ یہاں پر آ کر سارے کے سارے بنو ہاشم کے لوگ رہنے لگے، اور کوئی مکے کا آدمی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا، خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتا تھا، شادی بیاہ بھی نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ حالت یہ آ گئی کہ بچوں کے لیے دودھ نہ تھا، بچوں کے لیے کھانے و پینے کی چیزیں نہ تھی، کسی اور کے لیے بھی کچھ کھانے و پینے کی چیزیں دستیاب نہ تھی، خرید کرنا چاہیں تو خریدنے کی اجازت نہ تھی، اور کسی آدمی کو کوئی چیز انہیں بیچنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اس طرح یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض حضرات صحابہ نقل کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر کبھی تو پتے کھاتے تھے، کیکر کے پتے کھا کھا کر، چبا چبا کر اپنی بھوک کو پیاس مارتے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ایک چمڑا مل گیا تھا، اس چمڑے کو لا کر اس کو جلایا، اور پھر اس کا بھوسا بنایا، اور پھر اسی کو پھانک کر پانی کے ساتھ میں پی کر اپنی پیاس کو بجھا لیا۔ اسی طریقے پر ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر رات کا وقت تھا، میرا پیر پڑ گیا، اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ کوئی تر چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ تر چیز رات میں دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی کیا ہے، میں نے اس کو اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ کر نگل گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے آج تک نہیں معلوم کہ وہ چیز کیا ہے، کوئی جانور تھا یا کوئی اور چیز تھی، کوئی گندگی و پلیدی تھی، کچھ پتا نہیں، بس تر چیز تھی، اس کو اٹھا کے منہ میں رکھا اور نکل گیا۔ بھوک کی شدت کا یہ عالم۔ اس طرح یہ مقاطعے کا سلسلہ بنو ہاشم کے ساتھ 3 سال تک رہا۔ نبوت کے 7ویں سال میں جاری ہوا، 3 سال تک چلتے چلتے 10 ہجری تک پہنچا۔ یہ 3 سال کا عرصہ کیسا گزرا ہوگا؟ کھانے کی پریشانی، رہائش کی پریشانی، پانی کی پریشانی، بچوں کا بل بلانا، اور جب بچے بل بلاتے تھے تو یہ قریش کے لوگ جو آس پاس میں بسے ہوئے تھے وہ لوگ ان لوگوں کے رونے کو دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے اور خوش ہوتے تھے، لیکن ان میں بھی کچھ لوگ تھے جن کے اندر کچھ انصاف تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔
چنانچہ 3 سال کے عرصے کے بعد کچھ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی بات آئی، اور یہ باتیں اس لیے پیدا ہوئی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت حکیم بن حزام، انہوں نے ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر ایک جذبہ آیا، انہوں نے کہا کہ اپنی پھوپھی کے لیے کچھ اناج غلہ بھیج دینا چاہیے۔ ان کی پھوپھی کون تھی؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا حضرت خدیجہ کے لیے کچھ اناج بھیج دیں۔ اناج لے کے وہ جا رہے تھے، اتنے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے مل کر کہا کہ تم ان لوگوں کو اناج دیتے ہو، میں کسی طور پر بھی وہاں اناج کا ایک دانہ بھی داخل ہونے نہیں دوں۔ اسی طرح کچھ ایسے واقعات پیش آتے رہے بیچ میں، تو کچھ لوگوں کو جذبہ آیا، انہوں نے کہا بھائی یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے کہ ہم تو کھائے اور پیے، لیکن ہمارے ہی خاندان کے کچھ لوگ وہاں فقر میں فاقے میں مبتلا رہے، بچے ان کے بلبلاتے رہے۔ کچھ لوگوں کو جذبہ آیا تو 5 آدمی تیار ہو گئے آپس میں میٹنگ کر کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس مقاطعے کا مقاطعہ کریں گے، یعنی اس بیکاٹ کا بیکاٹ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ بات اٹھا دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ لوگ حرم شریف کے اندر جمع ہوئے، اور پھر ان لوگوں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تمہارے ہی رشتہ دار، تمہارے ہی خاندان کے کچھ لوگ وہاں پر بھوک میں اور پیاس میں مبتلا ہیں، اور تم لوگ یہاں کھاتے بیٹھے ہیں اور تم لوگ ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ بات تو انسانیت کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس سے راضی نہیں۔ ابو جہل کچھ بولنے لگا، سب سے زیادہ خبیث وہی تھا، اور اس پورے مقاطعے کے پیچھے اسی کا دماغ کام کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، 5واں اٹھا، اور سب نے کہا کہ ہم اس کے خلاف ہیں، اس لیے اس مقاطعے کو ختم کیا جائے۔ ایک طرف تو یہ آواز اٹھ رہی تھی، اور دوسری طرف یہ واقعہ ہوا کہ جب 3 سال ختم کو ہونے لگے مقاطعے پر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان، مجھے اللہ کی وحی سے معلوم ہوا ہے، چچا جان مجھے اللہ کی وحی سے معلوم ہوا ہے کہ جو بیکاٹ نامہ لکھا گیا تھا اور جہاں پر اس کو محفوظ طریقے پر رکھا گیا تھا، وہ پورے کا پورا دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اب اس کا کوئی حرف باقی نہیں ہے، بس اس کے اندر کوئی چیز باقی ہے تو صرف اللہ کا ایک نام باقی ہے۔ جہاں اللہ لکھا ہوا تھا وہ جگہ تو دیمک نے چاٹا نہیں، باقی اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ دیمک نے چاٹ لیا ہے، اور اس کے اندر کچھ باقی نہیں۔ حضرت ابو طالب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنائی۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو میرا بھتیجا یہ کہتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو یہ بات معلوم ہوئی، اللہ کی وحی سے معلوم ہوئی ہے کہ تم لوگوں نے جو بیکاٹ نامہ لکھا وہ پورے کا پورا دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ یہ موقع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پہچاننے کا۔ اگر یہ بات غلط ہو اور تم جاؤ اٹھاؤ اپنا لکھا ہوا وہ مقاطعہ نامہ، بیکاٹ نامہ جہاں پر تم نے رکھا ہے اس کو اٹھا کر دیکھو، اگر محمد جیسا کہتے ہیں ویسے ہی ہو گیا ہے تو پھر تو جو ہے ان کی صداقت آشکارا ہو گئی، اور اگر اس کے خلاف ہو اور ایسا نہ ہوا ہو تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، چاہے تم اس کو قتل کر دے۔ یہ کہا ابو طالب نے۔ اب یہ ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، ابو لہب اگرچہ کہ بنو ہاشم کا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تھا، لیکن چونکہ وہ کافروں سے مل چکا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارروائیاں کرتا تھا، اس لیے وہ مقاطعے میں شامل نہیں رہا، وہ کافروں کے ساتھ میں تھا۔ تو وہ سب آئے اور کہنے لگے اچھا اگر یہی بات ہے تو ہم جا کر دیکھتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ ادھر سے لے کر وہاں پر پہنچے اور جہاں پر وہ مقاطعہ لکھا ہوا رکھا تھا اس کو دیکھا تو پورے کا پورا دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ اس کے اندر باقی تھا تو صرف ایک لفظ اللہ کا باقی تھا،
اس لیے کہ جب وہ لوگ لکھتے تھے خطوط یا کوئی بھی تحریر تو اس کے شروع میں اللہ کا نام بھی لکھتے تھے. اب وہ اللہ کا نام تو باقی رہ گیا تھا، باقی جہاں جو بھی لکھا ہوا تھا وہ سب کا سب ختم ہو چکا تھا، دیمک نے اس کو چاٹ لیا تھا. جب یہ دیکھا تو انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا اور اس کے بعد اسی پر مقاطعہ ختم ہو گیا. اگرچہ وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی و صداقت آشکار ہو گئی. اس پر وہ مقاطعہ اور بیکاٹ کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن بہرحال ادھر سے ان لوگوں کی وہ کارروائیاں جو ہمیشہ سے چل رہی تھی وہ تو چلتی ہی رہی. ایک طرف تو یہ ہوا اور اسی سال یعنی 10 سن ہجری میں 2 عظیم حادثے پیش آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک حادثہ یہ تھا کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. دوسرا حادثہ، بڑا حادثہ یہ تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا. کچھ ہی ماہ میں آگے پیچھے ان 2 بڑی ہستیوں کا انتقال ہو گیا. ایک طرف ابو طالب جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان تو نہیں لائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے تھے، مدد کرتے تھے، نصرت کا معاملہ کرتے تھے اور کسی کی طرف سے کوئی بھی بات پیش آئے تو وہاں پر کھڑے ہو کر اس کو دور کرنے اور دفع کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن ابو طالب کا انتقال ہو گیا. دوسری طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ جنہوں نے سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا تھا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ تسلی دیتی تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تسلی دینے پر تسلی پاتے تھے اور دین کے کاموں کے اندر ان لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بہت بڑا حصہ تھا. ان کا بھی اسی سال انتقال ہو گیا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس سال کو عام الحزن کہتے تھے، یعنی غم کا سال. یہ تو غم کا سال ہے. ایک طرف ابو طالب کا انتقال ہو گیا، دوسری طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان 2 کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کافر لوگوں کی شدت اور بڑھ گئی، ان کا ظلم، ان کی زیادتیاں اور زیادہ سے زیادہ ہو چکی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بالکل مایوس ہو گئے. مایوس ہونے کے بعد آپ نے سوچا کہ میری اس دعوت کو، میرے اس پیغام کو مکے کی سرزمین سے باہر لے جاؤ. مکے کی سرزمین سے باہر قریب کے اندر جو بستی تھی وہ تھی طائف. طائف پہاڑی بستی، بڑی خوشگوار فضا وہاں کی، اور وہاں پر 3 بھائی تھے جو وہاں کے سردار تسلیم کیے جاتے تھے. ایک کا نام تھا عبد یالیل اور دوسرے کا نام تھا مسعود اور تیسرے کا نام تھا حبیب. یہ تینوں بھائی تھے اور طائف کی بستی کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا مکے والے مانتے نہیں ہیں تو چلو طائف کی طرف جائیں گے اور وہاں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور ان کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ میں اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو لے لیا. حضرت زید بن حارثہ بیٹے نہیں تھے اللہ کے رسول کے لیکن منہ بولے بیٹے تھے، یعنی اصل میں تو وہ غلام تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے. خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا تھا کہ آپ اس کو اپنا غلام بنا لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور کہا تم میرے بیٹے کی طرح ہو. چنانچہ بیٹا بنا لیا. اسلام کے اندر بیٹا بنا لینے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا، بیٹا تو اللہ بنا کے بھیجتا ہے. جس کو اللہ بیٹا بنا دے وہ بیٹا، جس کو باپ بنا دے وہ باپ، جس کو ماں بنا دے وہ ماں. اسی لیے اسلام کے اندر تعلیم ہے کہ کوئی شخص
اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف باپ ہونے کی حیثیت سے نسبت نہ کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، یعنی کسی اور کو اپنا باپ کہتا ہے، اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی جاتی ہے۔ جو بیٹا ہے وہ بیٹا، جو باپ ہے وہ باپ، جو بہن ہے وہ بہن، ہاں ایک اسلامی رشتے میں ہوتا ہے، اسلامی رشتے میں بھائی بہن ہوتے ہیں، لیکن وہ تو اسلامی رشتے کے اعتبار سے، لیکن جہاں تک نسبی تعلق اور خونی رشتے ہیں، اللہ نے ان کو بنایا، اور جو بنایا اللہ نے ان کو دنیا میں ظاہر فرمایا۔ اسی لیے کسی کو بیٹا بنا لینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، البتہ بیٹے کی طرح ہوتا ہے، اس سے پیار ہو، اس سے محبت ہو، اور وہ اس کے ساتھ باپ جیسا بڑوں جیسا سلوک کرے، اطاعت و تابعداری کرے، ادھر سے پیار و محبت و شفقت کا معاملہ ہو اور ادھر سے عظمت و عقیدت اور خدمت کا معاملہ ہو۔ اس حد تک تو درست ہے کسی کو بیٹا کہہ کر بیٹا بنا لینا، لیکن وہ حقیقت میں بیٹا نہیں ہوتا۔ تو حضرت زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب دیکھیے اس میں کہتے ہیں منہ بولا کا مطلب ہے خالی بولنے تک ہے، یہ حقیقت میں نہیں ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں منہ بولا، یعنی صرف زبان کی حد تک۔ تو ہم بول لیتے ہیں، بیٹا بول لیتے ہیں، کسی کو باپ بول لیتے ہیں، کسی کو چچا بول لیتے ہیں، کسی کو کچھ اور بول لیتے ہیں، لیکن ایک حقیقی رشتہ ہوتا ہے اور ایک مجازی رشتہ ہوتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ساتھ میں لیا، اور مکے کی ان سختیوں کو دیکھ کر اور مکے والوں کا برا سلوک دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام مکے کو چھوڑ کر طائف کی پہاڑی پہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان 3 بھائیوں سے ملاقات، عبد یالیل، مسعود اور حبیب، ان تینوں بھائیوں سے ملاقات کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا مدعا سنایا۔ آپ نے بتایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مکے کا رہنے والا ہوں، اللہ نے مجھ کو پیغمبر بنایا، اللہ نے مجھے ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، توحید کا پیغام دے کر بھیجا، آخرت کے بارے میں ان کو بتایا، آخرت آنے والی ہے، اس لیے دنیا میں اپنے آپ کو بنانے و سنوارنے کی ضرورت، اس لیے اس کے اوپر اللہ کے رسول نے ان کو متوجہ کیا۔ ان لوگوں نے پوری بات اللہ کے نبی کی سنی، پہلے بھائی نے اور دوسرے بھائی نے، اور پہلے بھائی نے تو یہ کہہ دیا کہ تمہارے سوا اللہ کو کوئی نظر نہ آیا کہ وہ نبی بنا کے بھیج دیتا۔ ایک بھائی نے تو یہ جواب دے دیا۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ تم اگر سچے ہو تو بہت بڑی ہستی ہے، میرے جیسا آدمی تمہارے سے کیا گفتگو کرے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تمہارے جیسے جھوٹے سے بات کرنا میں اچھا نہیں سمجھتا۔ اور تیسرے نے بھی ایسے ہی کچھ جواب دے دیا، اور جواب دے کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام ان لوگوں سے مایوس ہو کر واپس ہونے لگے، ان کافر لوگوں نے وہاں کے غنڈوں کو اور اپنے نوجوانوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو گالیاں دو، ان کا مذاق اڑاؤ اور ان پر پتھر پھینکو، جو شکل بھی تمہیں سمجھ میں آئے، ان کو ذلیل کرنے، رسوا کرنے، خوار کرنے اور تکلیف اور اذیت کے پہنچانے، وہ سب کچھ تم کرو۔ غنڈے لگ گئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے۔ وہاں کے نوجوان سفلے لوگ جو ادھر ادھر غنڈا گردی کرتے پھرتے تھے، وہ سب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے پیچھے لگ گئے۔ اللہ کے رسول چلے آ رہے ہیں حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ میں لے کر، اور ادھر سے پتھر پڑ رہے ہیں۔ کوئی پتھر سر میں لگتا ہے، کوئی پتھر پیٹھ میں لگتا ہے، کوئی پتھر ٹانگوں پہ لگتا ہے، کوئی پتھر ہاتھوں پہ لگتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ
इस बात की कोशिश में लगे हुए थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कोई जख्म न पहुंचे, कोई तकलीफ न पहुंचे, इसलिए वो पत्थर खुद खाने की कोशिश करते थे। लेकिन उसके बावजूद चार तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही थी, अल्लाह के रसूल पर भी लग रहे थे और इधर ज़ैद बिन हारिसा पर भी पत्थर की बारिश हो रही थी। जरा अंदाजा करो भाइयों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वहां पर तने तन्हा है, पूरे का पूरा शहर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बगावत पे उतरा हुआ है। सारे सिफले और गंदे और इंतहाई खबीस और शैतान लोग अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को अजियत और तकलीफ पहुंचाने में लगे हुए हैं। पत्थरों की बारिश की जा रही है और उसके साथ गालम गलोज हो रहा है। और इसी में यह भी आता है रिवायत में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म से खून रिस रहा था, ऊपर से नीचे तक आप खून में आलूदा हो चुके थे, हत्ता कि आपकी जूतियों में खून ऊपर से पड़ते पड़ते जूतों में जाके चिपक गया था। और इसी मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी के आसार तारी होने लगे, यानी जैसे बेहोश हो रहा हो आदमी, गिरने की तरह हो रहे थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कहीं बैठने की कोशिश करते, जरा सा सहारा ले लूं और अपने आप को संभाला दे दूं, लेकिन इतने में कोई न कोई गुंडा आता और अल्लाह के नबी को पकड़ के उठा देता और कहता चलो यहां से, चलो यहां से। यानी बैठने और सहारा लेने और जरा सा आराम करने की भी उन्होंने फुर्सत न दी। गालम गलोज भी हो रही है, मारपीट हो रही है, पत्थर बरसाए जा रहे और उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फिर उठते हैं, जरा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन चला नहीं जाता है, फिर बैठने की कोशिश करते हैं, फिर कोई गुंडा आता है, आपको हाथ पकड़ के धक्का देता है, उठा के चलता बनाने की कोशिश करता है। यही सब कुछ हो रहा था। और दूसरी तरफ एक बाग वाला बाग में अपने बैठकर ये तमाशा देख रहा था। ये बाग वाला कौन था? ये बाग वाले दो भाई थे, एक का नाम था उतबा, एक का नाम था शैबा। ये दोनों रबिया के बेटे थे। ये भी बड़े सख्त काफिर लोग थे, सख्त कुफ्फार में से थे, मक्के के रहने वाले थे, लेकिन उनका बाग ताइफ की बस्ती के अंदर मौजूद था। इत्तेफाक से उस वक्त ये लोग मक्के से अपने बाग में आए हुए थे। दोनों बैठ के ये तमाशा देख रहे थे कि मोहम्मद आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे के सारे गुंडे यहां के आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं और आपको गालियां दे रहे हैं और आपके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं और आपको बैठने भी नहीं दे रहे हैं और वो चकरा चकरा के गिरने की कैफियत में आ रहे हैं। ये दोनों भाई बैठकर अपने बाग में तमाशा देख रहे थे। इन सख्त तरीन काफिरों को भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की इस तकलीफ और परेशानी के ऊपर रहम आ गया। वो काफिर जिनको कभी रहम न आता था, आज उनको भी रहम आ गया है। अंदाजा करो क्या कैफियत होगी, क्या अंदाज होगा, किस कदर शिद्दत और तकलीफ होगी। इन दोनों भाइयों ने जब देखा, जरा सा उनके दिल में रहम आया। उन्होंने अपने गुलाम से कहा, जो वहां पर पानी वानी दे रहा था और बाग में कुछ काम धाम कर रहा था, और उसका नाम था अद्दास। अद्दास नामी ये गुलाम ईसाई मजहब का पैरोकार था। वो वहां पर गुलाम की हैसियत से रहता था। दोनों भाइयों ने उसको बुलाकर कहा कि भाई तुम जाओ, वो जो मुसाफिर आदमी दिखाई दे रहा है उसके पास जाओ और जरा सा पानी भी ले जाओ, और ये खजूर, ये अंगूर हैं, इन अंगूर के खोशों को भी ले जाओ और उससे गुजारिश करना इसमें से कुछ खा ले। उन्होंने रहम की बुनियाद पर ये अपने गुलाम को भेजा। अद्दास गुलाम कुछ जो है अंगूर के खोशे लेता है, पानी भी लेता है और वहां से चलता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंचता है। और ये दोनों वहीं से बैठकर सब कुछ देखते रहते। अद्दास पहुंचा और जाकर कहने लगा, इसमें से जरा खा लीजिए, आप तो मुसाफिर मालूम होते हैं, इसमें से जरा खा लो और जरा पानी भी पी लो और थोड़ा सा आराम करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने
اس میں سے ایک خوشہ لیا اور کچھ انگور اٹھائے اور اپنے منہ میں رکھتے ہوئے فرمایا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں۔ جب بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے رسول نے اس کو کھایا، وہ عداس غلام کہنے لگا ارے اس پورے علاقے میں تو کوئی بسم اللہ کہنے والا نہیں ہے، آپ یہ بسم اللہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ محمد ہیں، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ نبوت والے ہیں، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ نبی اور پیغمبر ہیں۔ اس نے سوچا کوئی مسافر آیا ہے، یہاں کے لوگ تکلیف دیتے ہیں۔ اس نے جب پوچھا کہ یہاں تو کوئی بھی یہ نام نہیں لیتا اللہ کا، اور آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مکے سے آیا ہوں، یہاں کے لوگوں کو دعوت دینے آیا تھا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ میں یہ سلوک کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو کھایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں، یہاں پر غلام کی حیثیت سے رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا نینوا کے رہنے والے ہو؟ اسی نینوا کے رہنے والے جہاں پر میرے بھائی یونس پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کا نام تھا نینوا۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا اسی بستی کے رہنے والے ہو جہاں میرے بھائی حضرت یونس پیدا ہوئے تھے؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں اسی بستی کا رہنے والا ہوں جہاں پر یونس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر اس نے کہا آپ یونس کو کیسا جانتے ہیں؟ کہا ارے وہ تو میرے بھائی ہیں، اللہ نے مجھے بتایا ہے اور اللہ کی طرف سے مجھ کو علم دیا گیا ہے۔ اس پر وہ آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کا معتقد ہوا، اس نے سمجھ لیا واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو بات یہاں کوئی نہیں جانتا، دور دور تک کسی کو خبر نہیں، یہ بتا رہے ہیں وہ باتیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر اس کا اعتقاد بڑھتا گیا اور اس نے یہ باتیں سننے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جھک کر سلام پیش کیا۔ یہ دونوں وہیں سے دور سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا اور اللہ کے رسول آگے بڑھنے لگے، عداس واپس آیا تو شیبہ اور عتبہ دونوں اس سے پوچھنے لگے کہ تم نے ان کے سامنے کیوں جھک کر سلام کیا تھا؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں نے ان کو سمجھ لیا کہ واقعی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے میں نے ان کے ساتھ میں سلوک کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارا دین بہت اچھا ہے، تم کہیں اس کی باتوں میں نہ آ جاؤ، یہ کہہ کر اپنے غلام کو روکنے کی کوشش کی۔ بہرحال اتنا واقعہ یہاں پر ہوا اور اللہ کے رسول علیہ السلام طائف بستی سے باہر کو نکل گئے۔ جو ہی اللہ کے نبی باہر کو نکلتے ہیں، اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے اللہ نے مجھے سلام سنانے کے لیے بھیجا اور یہ پیغام بھی دیا ہے کہ میرے ساتھ ایک فرشتہ ہے جس کو کہتے ہیں ملک الجبال، یعنی پہاڑوں کا فرشتہ۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے میرے ساتھ میں کر دیا ہے، میں اس فرشتے کو لے کے آیا ہوں۔ اگر آپ چاہے اس پوری بستی کو جو پہاڑوں کے درمیان میں آباد ہے، یہ فرشتہ دونوں پہاڑوں کو چکی کے پاٹوں کی طرح پیس کے رکھ دے گا، آپ اجازت دے دیجیے۔ فرشتہ بھی وہیں کھڑا تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا انا ملک الجبال، میں پہاڑوں پر مسلط اللہ کا فرشتہ ہوں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہوں، پہاڑوں کو تہس نہس کر سکتا ہوں۔ یہ کہ بھائی اللہ کے فرشتوں کی طاقت بہت بڑی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بستی کو اللہ تبارک و تعالی نے الگ دینے کا حکم دیا، وہاں کے لوگ بڑی بے حیائیوں میں مبتلا تھے، بڑی غلط کاریوں میں مبتلا تھے، پیغمبروں نے ان کو بار بار سمجھایا لیکن وہ سمجھنے پہ نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ اس بستی کو اٹھاؤ اور پھر اوپر لے جا کر الٹ کے چھوڑ دینا۔ جبریل امین علیہ السلام آئے اور
ایک انگلی کے اندر پوری بستی کو اٹھا لیا ہو۔ اب اندازہ کرو کہ ایک فرشتے کی اتنی بڑی طاقت ایک انگلی میں ہے کہ انگلی میں پوری بستی کو اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے اٹھایا، بہت اوپر لے جا کر ایسا الٹ کے چھوڑ دیا جیسے کہ کوئی آدمی کوئی چھوٹا سا گلاس ولاس اٹھاتا ہے اور یوں چھوڑ دیتا ہے۔ فرشتے کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کا فرشتہ ملک الجبال کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں تو ان پہاڑوں کے درمیان بسنے والے لوگوں کو میں اسی طرح پیس کے رکھ دوں جیسے کہ چکی کے پاٹوں کے درمیان میں مسالہ پیس دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، میں زحمت بن کر نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا ہوں، اس لیے مجھے ایسا نہیں چاہیے کہ میں ان لوگوں پر بد دعا کروں، میں اس کے بجائے ان کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ تو مجھے جانتے نہیں، اگر یہ جانتے تو شاید ایسا نہ کرتے، ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہدایت کی دعا دی اور پھر ایک طرف کنارے پہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ دعا کیا کی؟ دعا میں یہ الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تیرے جناب میں اپنی ہی کمزوری کا شکوہ کرتا ہوں، کسی کا شکوہ نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے اللہم انی اشکو الیکا ضعف قوتی، اے اللہ میری کمزوری کا شکوہ کرتا ہوں، میرے ہی اندر شاید کمی ہے، میرے ہی اندر شاید ضعف ہے جس کی وجہ سے میں ان لوگوں پر اثر انداز نہیں ہو سکا، اس لیے یہ صورتحال پیدا ہو گئی، میں آپ کی جناب میں میری ہی قوت کی ضعف کی شکایت کرتا ہوں۔ اور فرمایا وقلت حیلتی، اور تدبیر کی کمی کا شکوہ کرتا ہوں، شاید میری ہی تدبیروں میں کمی ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ ہدایت پر نہیں آ رہے، اگر میں شاید اچھی تدبیر کرتا یہ لوگ ہدایت پہ آ جاتے۔ اپنا ہی شکوہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے ذوق کا شکوہ کرتا ہوں اور تدبیر کی قلت کا شکوہ کرتا ہوں، وہ قلت حیلتی وہوانی علی الناس، اور اس بات کا شکوہ کرتا ہوں کہ لوگوں کی نگاہوں میں میں کمزور ہوں، لوگوں کی نگاہوں میں میں بہت ہی پست ہوں، اے اللہ میرے اس شکوہ کو سن کر مجھے طاقت عطا کر دیجئے اور میرے اندر تدبیر کا سلیقہ عطا فرما دیجئے اور لوگوں کے اوپر مجھے چھا جانے کی کیفیت عطا کر دیجئے۔ یہ شکوہ تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے دربار میں، خود اپنا ہی شکوہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے بعد فرشتے کو بھیجا تھا، ترتیب الٹ گئی، پہلے یہ حادثہ ہوا، پہلے یہ واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد فرشتہ آیا تھا۔ وہاں سے نکل کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام نخلا پہنچتے ہیں۔ یہ مکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے، اس کا نام ہے نخلا۔ وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند دنوں قیام فرماتے۔ اسی قیام کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے درمیان میں غالباً فجر کی نماز تھی اور آپ زور سے تلاوت فرما رہے تھے، اور تلاوت کے درمیان نماز کے درمیان جنات کا ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ جنگل تھا، جنگلات کے اندر تو جنات گزرتے ہی رہتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ان کا بسیرا بھی ہوتا ہے۔ جنات کا ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ گزرتے گزرتے جب اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کو اس نے غور سے سنا اور سننے کے بعد وہ سب کے سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہاں سے واپس گئے اور اپنے قبیلے و خاندان کے اندر جا کر جنات نے اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ اے جنات کے قبیلے، اے ہماری قوم کے لوگوں،
ہم نے ایک اللہ کا کلام سنا ہے، جو کلام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے کلام کے بعد میں نازل ہوا ہے۔ توریت تو پہلے نازل ہو چکی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ کے بعد نازل ہونے والا اللہ کا کلام ہم نے سنا ہے، جو بڑا پیارا بہت اچھا کلام ہے، اور ہم تم کو دعوت دیتے ہیں تم سب کے سب اس اللہ کے داعی کی بات کے اوپر ایمان لے آؤ۔ عجیبو داعی اللہ، اللہ کے اس داعی کی بات پر قبولیت کرو اور اس کی طرف چلو۔ یہ ان لوگوں نے جنات نے اپنے جناتی بھائیوں میں دعوت پھیلائی، یہ قرآن کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکے کے اندر داخل ہونا تھا، لیکن بھائی حالات بڑے سخت تھے۔ کہہ چکا ہوں کہ انہی حالات سے مجبور ہو کر اللہ کے نبی نکلے تھے، وہاں رہنا دشوار ہو گیا تھا، وہاں کی حالت اور وہاں کی فضا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بالکل ناسازگار ہو گئی تھی۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے چاہا تھا کہ جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، جو آڑ بن جاتے تھے کافروں کے درمیان میں، اور دوسری طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا، جو ڈھارس بنایا کرتی تھی دل کے لیے، جب یہ دونوں شخصیتیں چلی گئی ہیں تو اب مکے کی سرزمین کے اوپر تو میرا رہنا بہت دشوار ہے۔ اللہ کے نبی نے چاہا تھا کہ مکے سے نکل کر طائف کے لوگوں کو دعوت دوں، لیکن وہاں کا تو یہ قصہ پیش آ گیا، بڑے سخت ترین حالات پیش آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ سخت ترین حال کب پیش آیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیری قوم کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ تو تجھے معلوم ہے، یعنی مکے والوں کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ تو تجھ کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ میری پوری زندگی میں سب سے زیادہ سخت ترین احوال اس وقت میں پیش آئے تھے جبکہ میں طائف کے مقام پہ گیا تھا، وہاں 3 بھائیوں سے ملا تھا اور ان لوگوں نے میرے ساتھ میں ایسا سلوک کیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ کو سنایا۔ تو جب وہاں سے مایوس ہو کر اللہ کے نبی آ رہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ سب سے بڑا سوال تو یہ تھا۔ مکے کے اندر داخلہ بڑا مشکل تھا۔ اللہ کے رسول سوچنے لگے، حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول اب کہاں جائیں گے؟ مکے کو تو ہم نے چھوڑ دیا، مکے میں اب گھسنے کی طاقت نہیں ہے، تو اب ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اطمینان رکھو، اللہ کوئی نہ کوئی شکل پیدا کرے گا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذہن کے اندر ایک بات آئی، وہ اللہ کی طرف سے بات، آپ نے کہا کہ میرا ایک پیغام ہے، تم لے کے جاؤ فلاں آدمی کے پاس اور اس سے کہو کہ وہ مجھ کو پناہ دے دے مکے میں۔ وہاں کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مکے کا کسی اور آدمی کو پناہ دے دے تو سارے مکے والے اس کو قبول کر لیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے ذہن میں بات آئی کہ وہاں کے جو اچھے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو کہیں گے کہ وہ ذرا ہمارے لیے پناہ دے دے تو ہم مکے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 3 آدمیوں کے پاس میں پیغام بھیجا، ایک بات دیگرے، 2 نے تو اس بات سے انکار کر دیا اور کہا نہیں ہمارا مسئلہ تو ٹیڑھا ہے، ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے، لیکن ایک شخص نے پناہ دے دی، اگرچہ وہ کافر ہی تھا لیکن مکے کا رہنے والا تھا، وہاں کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اس کا نام تھا مطعم بن عدی، یہ بعد میں چل کر مسلمان ہو گئے، مطعم بن عدی بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، لیکن جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کے پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ مجھ کو پناہ اگر تم دے دو تو ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اس بات کو قبول کیا اور اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا تم سب تلوار سونت لو اور محمد کو مکے میں داخل ہونے کا موقع دو۔ خود بھی آیا اور اپنا جو ہے ایک اونٹ لے کے آیا، اس کے اوپر اللہ کے نبی کو سوار کرایا اور خود اللہ کے نبی کو اندر لے کے گیا۔ اس کے دونوں بیٹے، 4 بیٹے غالباً تھے، وہ سب کے ساتھ میں تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اندر پہنچایا
اور جا کر اندر اعلان کر دیا کعبے میں نے محمد کو پناہ دی ہے. اس لیے سارے مکے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی محمد پر ہاتھ نہ اٹھائے. یہاں پناہ مل گئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام دوبارہ مکے کے اندر تشریف لاتے ہیں. یہ واقعہ ہوا. یہ دو واقعے آج آپ کو سنائے. ایک مقاطعے کا واقعہ، بیکاٹ کا واقعہ، اور دوسرے طائف کی بستی میں جانے اور پھر واپس ہو کر مکے میں آنے کا واقعہ. پھر اس کے بعد جو حیرت انگیز واقعہ پیش آیا تھا وہ تھا معراج کا واقعہ. اللہ کے رسول کو لوگوں نے ذلیل کرنا چاہا، پست کرنا چاہا. جو جتنا پست ہوتا ہے اللہ کے لیے اللہ اسے اتنی ہی بلندیوں پر پہنچاتے ہیں. اللہ نے عروج فرمایا، اللہ نے آپ کو معراج عطا فرمائی. آپ دنیا سے آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور وہاں کی پوری سیر کر کے تشریف لے آئے. یہ پورا واقعہ انشاءاللہ اگلی جمعہ کے اندر پیش کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.